لام وہ لام کے جس لام سے اسلام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا. حاضرین خواتین السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں یقیناً بے پناہ مشکور ہوں آپ تمام ہستیوں کا کہ آپ نے اس مجلس میں شرکت فرما کر ہمیں ایک بار پھر شکریہ کا موقع دیا. اور آج کے ہمارے بانی ہیں جناب ناصر صاحب جو ہمیشہ سے یہاں رہے ہیں, ہمیشہ تعاون کیا ہے. مولا سلامت رکھے آپ کو, اپنی تمام رحمتیں اور برکتیں نازل کریں آپ کی فیملی پر انشاءاللہ. اور آپ کے مرحومین کو معبود لین میں جگہ عطا فرمائے اور رحمت معصومین میں جگہ عطا فرمائے. آمین. یہ قطع ذہن میں آ رہا ہے کہ خون سے ششماہ کے لکھی ہوئی تحریر ہے. خون سے ششماہ کے لکھی ہوئی تحریر ہے. کربلا کی شان عظمت اب بھی عالمگیر ہے. کربلا کی شان عظمت اب بھی عالمگیر ہے. کیسے ممکن ہے کہ باطل آج بچ جائے بھلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے ممکن ہے کہ باطل آج بچ جائے بھلا. ایک طرف زینب کھڑی ہے ایک طرف شبیر ہے. واہ 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 کیا بات ہے. سبحان اللہ. ایک طرف شبیر ہے. واہ واہ. شکریہ, بڑی مہربانی, محبت, ہمت افزائی. اب میں مائک دے رہا ہوں ہمارے آج کے ناظم جو ماشاءاللہ سے روح نظامت ہیں جناب ماشاءاللہ جہاں سے بھٹی صاحب کو کہ آج کی مجلس کی نظامت کے فرائض انجام دے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعجل. میں اس سے پہلے کہ آج کے پروگرام کا آغاز کروں, ہمارے ناصر صاحب جو ہیں وہ چونکہ بانی ہیں, تو ویسے میں تمام مرحومین کے لیے عمومی طور پہ ہم مشترکہ ایک دعا کروا دیتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس مخصوص نام ہو تو ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے, آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں, تو میں آپ کے جو ہے کوئی نام بھی اگر آپ نے کرانی ہو کسی کے لیے مخصوص بات ہے تو نام لے کے بھی کروا سکتا ہوں. نہیں ویسے ہی رکھیے نام تو جیسے آپ جیسے کہیں گے مجھے نام ذہن میں آتے رہیں گے, تصویریں میں. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اس کے ساتھ التماس کروں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں. جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. بواز بلند نعرہ صلوات. میں آج سورہ النساء کی 36 اور 37ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. 36ویں آیت میں اسلامی معاشرتی تعلیمات کا خلاصہ ہے, جس میں والدین, رشتہ داروں اور ہمسایوں سے نیکی کا سلوک ہے. جبکہ 37ویں آیت میں پروردگار نے جو ہمیں عطا کیا ہوا ہے اس کو چھپانا, اس حیثیت سے نہ رہنا, اس کے متعلق ہے کہ جب پروردگار کسی کو دیتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو, یعنی اس کے کھانے پینے, رہنے سہنے, لباس اور مسکن اور اس کی دادہش ہر چیز سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار ہوتا رہے. سو پروردگار نے دیا ہے تو آپ چھپائیں نہیں, بہت زیادہ ظاہر بھی نہیں کریں, لیکن اس لحاظ سے آپ رہ سکتے ہیں. تو یہ دو آیتوں کا خلاصہ ہے. تو میں تلاوت کا شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. الَّذِينَ يَبْخَلُونَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بالبخل
यक्तमूना मा आतहुमुल्लाहु मिन फज़लिही वअतदना लिलकाफिरीना अज़ाबुम महीना। तर्जुमा है, और तुम सब परवरदिगार की बंदगी करो और किसी को भी इसके साथ शरीक ना बनाओ। माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों और पड़ोसी, हुआ वो रिश्तेदार हो या गैर हो, पहलू नशीन मिन साथियों और मुसाफिर से, और अपनी लौंडी गुलामों से जो तुम्हारे कब्जे में हों अच्छा सलूक करो। यकीनन खुदा किसी मतकब्बर शही खोरे को पसंद नहीं करता, सुभान अल्लाह। और ऐसे लोगों को भी परवरदिगार पसंद नहीं करता जो कंजूसी करते हैं और लोगों को भी कंजूसी की तरगीब देते हैं। और अल्लाह ने जो कुछ उनको अपने फजल और करम से दिया है उसे छुपाते हूँ तो हमने नाशुक्रों के लिए जलील करने वाली सजा तैयार कर रखी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, माशाल्लाह, सुभान जाकिर अल्लाह। डॉक्टर साहब, और ये जो आयत है ये वैसे भी एक बड़ी खूबसूरत तरतीब कुरान जो है वो बयान करता है कि जब आपने भलाई करनी हो तो उसका जो ऑर्डर है, अब किबला की जी, मौजूदगी माँ में बाप फिर से, साबित कर बैठा हूँ मैं कि सबसे पहले आपके वालिदैन वो हैं, माँ बाप, उसके बाद फिर वज़िल कुर्बा आपके रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव, वल यतामा, फिर ऑर्फन्स जो है उनका आपने ख्याल रखना है। अच्छा, इसमें भी कंडीशन ये है कि वो जो ऑर्फन्स ज़िल कुर्बा में आते हैं, यानी आपके खानदान के यतामा जो हैं उनका हक पहले है, और फिर उसके बाद बाहर के यतामा का, फिर वल मसाकीन। और अगेन अगर आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में वो उनमें पहले। मसाकीन है तो उनका हक बाहर के मसाकीन से फिर मुकद्दम है। और उसके बाद वल जारे, जार आपके कहते हैं कुर्बो जवार में नहीं, उसकी जवार के में नहीं, आपके नेबरहुड में जो लोग हैं वो, और जार में भी जिल कुर्बा जो रिलेटिव्स आपके नेबरहुड में रहते हैं उनका हक मुकद्दम है निस्बतन दूसरे आपके जो नेबर्स हैं उनकी निस्बत, और उसके बाद फिर आपके दूर के जो हैं वो नेबर। तो कितना खूबसूरत ऑर्डर जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया है कि जब हमने कोई चैरिटी, डोनेशंस, हेल्प, ज़कात कुछ भी जब करना हो तो हम इसी ऑर्डर को फॉलो करें, बजाय कि हम अपनों को छोड़ के, हमसायों को, गरीब रिश्तेदारों को छोड़ के बाहर के तीसरे मोहल्ले में जाके डोनेशन दे रहे हो, तो ये अल्लाह को तरतीब पसंद नहीं। तो इब्तिदा आप अपने इर्द गिर्द से करते हैं, बेशक इब्तिदा अपने खान, सबसे पहला हक माँ बाप का है, उससे बेहतर किसी का जी हक नहीं बेशक, है। बात फिर बिल्कुल आपके सही। बच्चे, बीवी, फिर उसके बाद दूसरे रिश्तेदार है। बिल्कुल जी बेशक ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे जनाब। इसके साथ ही इल्तमास करूंगा हदीसे किसा की तलावत के लिए जनाब हमजा खान साहब को। इब्राहिम हमजा खान साहब तशरीफ लाइए और तलावत हदीसे के साथ फरमाइए। पर मोहम्मद आवाज़ बुलंद नारे सलावत। मोहम्मद। अस्सलामुअलैकुम, एक और सलावत भेजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل على أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت لأعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد ما माशाल्लाह كانت माशाल्लाह। إلا ساعة وإذا بي ولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء
فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بي ولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها رؤية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فلنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء اللهم صل على على محمد محمد وآل وآل محمد محمد. قال عند أشهد ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رؤية أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجه. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم اللهم صل على محمد وآل وآل محمد. عجل فرجه. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم محب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء فقال من جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم محمد وآل محمد. قال جبرائيل يا ربي أتعذن لي أن أهبط على الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط العمل جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي والأعلى يفرق السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري
إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعظن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل من جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على اللهم صل محمد على وآل محمد وآل محمد محمد. وعجل فرجهم. قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفعل شيعتنا ورب الكعبة. فقال نبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين وفيهم محموم إلا فرج الله هما ولا مهموم إلا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجة. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ حسن خیر. جی بہت اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ماشاء اچھا اللہ. پڑھا. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة الأئمة من ذرية إمام الحسين علیہم الصلاۃ والسلام. پروردگارہ قاری حدیث قدسہ یہ نوجوان کے توفیقات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ فرما. الہی آمین الہی آمین. بانی مجلس کے مرحومین کی اور ہمارے سبھی کے مرحومین کی مغفرت فرما. الہی آمین عطا فرما. الہی آمین. محمد کے صدقے میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی آمین. یہاں مجلس میں شریک ہے پروردگار ان کی دنیاوی اور آخرتی جو حاجات ہیں انہیں پورا فرما. اس سال اور سال تعمیر جنت البقیع قرار فرما. الہی آمین. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور حمزہ خان صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ حدیث عیسیٰ کی تلاوت فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ماشاءاللہ اور بڑی قرات کے ساتھ قرات کے ساتھ اور تلفظ بھی ماشاءاللہ بڑا بہترین تلفظ ماشاءاللہ. جو ہوتا ہے ایک بات کرنے میں جو تلفظ ہوتا ہے وہ بہترین ادا فرمایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ سلامتی. الہی آمین. اس سے پہلے کہ میں سلام کے لیے سید حسنین نقوی صاحب میرے ون آف دا فیورٹ ان کو دعوت دوں، میں آپ سب سے التماس کروں گا کہ ہمارے ناصر جعفری صاحب جو کہ آج کی اس مجلس کے بانی ہیں ان کے تمام مرحومین کے لیے، ان کے بالخصوص ان کے والدین کے لیے، ان کے خاندان کے مرحومین کے لیے، آپ تمام شرکاء کے مرحومین کے لیے، میرے مرحومین کے لیے اور ان تمام محبان اہل بیت کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
مرحومین. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد. جناب حسنین نقوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاسر بھائی بہت بہت شکریہ ہمت افزائی کا. اور چار مصروں سے مولا مشکل کشا کی شان میں بسم اللہ. صلوات. اللهم صل على محمد عین سے عین عبادت کا سرانجام ہوا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عین سے عین عبادت کا سرانجام ہوا. لام وہ لام کے جس لام سے اسلام. لام کے جس لام سے اسلام ہوا. یہ سیاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی. یہ سیاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی. صدقے اسلام کے کیا خوب علی نام. عین سے عبادت کا سرانجام ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ مولانا صاحب کی اجازت سے مرسی کے بسم اللہ. ایک سلوات ایک بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. زہرا جفائے پانی شر دیکھتی رہی. زہرا جفائے پانی شر دیکھتی رہی. کٹتا رہا حسین کا سر دیکھتی رہی. کٹتا رہا حسین کا سر دیکھتی رہی. سینے میں ماں کا دل تھا مگر دیکھتی رہی. اور خیمے سے بہن سوئے در دیکھتی رہی. رن میں جو شور قتل شہ کربلا ہوا. ایک چیخ منہ سے نکلی کہ اماں یہ کیا ہوا. ایک چیخ منہ سے نکلی کہ اماں یہ کیا ہوا. تڑپا جو دل تو خیمے میں زینب نہ روک سکی. اٹھی پڑی قنا سے ٹکرا کے گر پڑی. سنبھلی جگر کو تھام کے پھر اٹھ کھڑی ہوئی. مقتل کی سمت ٹھوکرے کھاتی ہوئی بڑھی. کچھ تن بدن کی صبح تھی نہ چادر کی فکر تھی. مقتل پہ تھی نگاہ برادر کی فکر تھی. مقتل پہ تھی نگاہ برادر کی فکر تھی. پہنچی قریب مقتل سالار کربلا. دیکھا کہ کٹ چکا سرے اطہر حسین کا. ریگے تپا پہ تن ہے اقدس پڑا ہوا. ریگے تپا پہ ہے تنے اقدس پڑا ہوا. پیاسے کا جسم ہے تو ہے خوبی جمع جمع. پہلے تو بے یقینی میں 2 گام ہٹ گئی.
پھر تھر تھرا کے لاشائے شہ سے لپٹ گئی، پھر تھر تھرا کے لاشائے شہ سے لپٹ گئی، چلائی سر کو پیٹ کے بھیا چلے گئے، جنگل میں مجھ کو چھوڑ کے تنہا چلے گئے، تم ہی تو تھے بہن کا سہارا، چلے گئے، دنیا ہی ختم ہو گئی، تم کیا چلے گئے، عباس و قاسم و علی اکبر کوئی نہیں، بے آسرا ہوں اب میرے سر پر کوئی نہیں، بے آسرا ہوں اب میرے سر پر کوئی نہیں، بھیا چھینی جو سر سے ردا کیا کروں گی میں، لوٹیں گے جب یہ اہل جفا کیا کروں گی میں، ٹوٹے گی جب بلا پہ بلا کیا کروں گی میں، میرا تو کوئی بھی نہ رہا کیا کروں گی میں، اماں چلی گئی میرے بابا چلے گئے، اماں چلی گئی میرے بابا چلے گئے، اب تم بھی مجھ کو چھوڑ کے تنہا چلے گئے، اب تم بھی مجھ کو چھوڑ کے تنہا چلے گئے، آخری بند ہے، بھیا کھینچے مریض کا بستر تو کیا کروں، بھیا کھینچے مریض کا بستر تو کیا کروں، جل جائے گا گہوارائے اصغر تو کیا کروں، جل جائے گا گہوارائے اصغر تو کیا کروں، چھینے شقی سکینہ کے گوہر تو کیا کروں، چھینے شقی سکینہ کے گوہر تو کیا کروں، لگ جائے گا آگ خیموں کے اندر تو کیا کروں، لگ جائے آگ خیموں کے اندر تو کیا کروں، شمرے لئی سکینہ کے کوڑے لگائے گا، شمرے لئی سکینہ کے کوڑے لگائے گا، میں کیا کروں گی مجھ سے تو دیکھا نہ جائے گا، میں کیا کروں گی مجھ سے تو دیکھا نہ جائے گا، زہرا جفائے بالی سر دیکھتی رہی، جزاک اللہ حسین صاحب، ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ حسین بھائی، بہت ہی پرسوز اور کیا پرنظم بات ہے جو عثمان بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جیتے اور رہے۔ آپ نے ماشاءاللہ پڑھنے کا بھی حق ادا کر دیا، سلامت رہے، کوئی غم نہ دیکھیں سوائے غم حسین کے۔ اس کے ساتھ ہی انتہائی ادب سے گزارش کروں مولانا قبلہ سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ ممبر افروز ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ مولانا سید ریحان حیدری صاحب، آواز بلند نعرہ صلوات، محمد آل محمد۔ ہمارے نقوی صاحب جو ابھی سلام پڑھ رہے تھے، یہ آپ حضرات کیا وہیں ہیں یا انڈیا سے پڑھ رہے تھے؟ یہ سر ہمارے پاس ہی ہے، قریب میں بہت دردناک اور ماشاءاللہ سے بڑی پرسوز آواز میں انہوں نے سلام بے شک اللہ قبول الہی آمین، ماشاء اللہ، جزاک رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीइस ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना व मुज़क्किय नुफूसिना अल मुलक़्क़बे बिताहा वल यासीन रहमतिल आलमीन मौलाना व मुक़्तदाना अबिल क़ासिम मुहम्मद اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم من قرأ قل هو الله أحد مرة واحدة فكأنما قرأ ثلث القرآن وثلث التوراة وثلث الإنجيل وثلث الزبور. صلوات پڑھ دے محمد ماشاءاللہ کی بہت خوبصورت. ہم نے پچھلے ہفتے آپ حضرات کی خدمت میں وعدہ کیا تھا کہ اگلے ہفتے جو مجلس ہوگی وہ ہماری مربوط ہوگی زندگانی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. اور ہم پہنچے تھے یہاں تک کہ امام علیہ السلام کی 4000 شاگرد اور 60,000 روایات علماء اہل تشیع نے معصومین سے جمع فرمائی ہیں، اور ان شاگردوں نے جگہ جگہ جا کر کے علم دین کو اور قال صادق اور قال الباقر کی آوازیں لگائی ہیں، جس کے ذریعے سے امام علیہ السلام کی آشنائی پورے خطے عرب پر ہوئی، اور اس کے بعد اس طرح سے پھیلتے چلے گئے کہ پورے جہان میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کا چرچا ہونے لگا. اللہم صلی علی بانی مجلس ہیں ہمارے جناب غالباً ناصر جعفری صاحب. خداوند عالم سے دعا کروں گا کہ آپ سبھی کے اور بانی مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. بہترین موقع ہے ایصال ثواب کرنے کا. میں نے اسی لحاظ سے امام معصوم علیہ السلام کی یعنی چھٹے امام کی جو 40 حدیثیں ہیں بڑی مشہور، ان 40 حدیثوں میں سے ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت میں قرات کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا. جزاک اللہ. امام کی 40 ہی حدیثیں نہیں ہیں، امام کی تو ہزاروں حدیثیں ہیں، جو 40 حدیثیں ہم نے جمع کر رکھی ہیں گویا. جو کہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 40 حدیثیں ہماری یاد کر لے گا تو قیامت کے دن وہ فقی اور عالم شمار کیا جائے گا. ظاہر سی بات ایک فقی کا رتبہ ایک عظیم ہوتا ہے، کہ مجتہد ایک مرجع وقت کا رتبہ، ایک عالم کا رتبہ ایک عظیم ہوگا جسے 40 حدیثیں یاد ہوں گی. تو میں نے ایک حدیث اور پھر ایصال ثواب بھی ہو جائے گا معصومین کی زبانی. میں پہلے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اس کے بعد آگے اپنی بات کو پیش کروں گا. کہ امام ارشاد فرماتے ہیں چھٹے امام کہ جو شخص ایک مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ قل ہو اللہ احد کی تلاوت فرماتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جس شخص نے ثلث قرآن یعنی 1/3 قرآن پڑھ لیا، 1/3 توریت کی تلاوت کی ہو، 1/3 انجیل کی تلاوت کی ہو، اور 1/3 زبور کی تلاوت فرمائی ہو. سبحان اللہ. ایک سورہ قل هو اللہ احد پڑھنے میں زبور کا ثواب بھی آیا، انجیل کا ثواب بھی آیا، توریت کا ثواب بھی آیا، اور قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب بھی آیا. اب یہ بات تو امام معصوم کی، ہماری بات تو ہے نہیں کہ جس کا کوئی منکر ہو جائے، اس لیے کہ ہم تو
دلیل کے ساتھ پروف کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ چھٹے امام کی ان 40 حدیثوں میں سے 16ویں حدیث ہے یہ، جسے علماء نے بیان فرمایا ہے اور کتابوں نے اس کو اپنے یہاں جگہ بھی دی۔ اچھا، اب اس کا حوالہ بھی ہے کہ یہ وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 25 اور صفحہ نمبر 208 کے جلد حدیث نمبر 4 ہے، جو حدیث نمبر 2 ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اور وسائل الشیعہ شیعہ برادران کی ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے، تو ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، بلکہ وسائل الشیعہ شیعت کی ایک جان ہے۔ اس سے میں نے یہ حدیث آپ کی خدمت میں پڑھی۔ آپ نے ہمیشہ ایک حدیث اس سے پہلے سنی کہ جو 3 بار سورہ قل پڑھتا ہے اسے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث چھٹے امام سے اضافہ ہو کر کے آئی ہے۔ اچھا، میں نے بھی اپنی زندگی میں اتنے دن سے، میں 25 برس سے مجالس پڑھ رہا ہوں اور میں علوم آل محمد کی بیانی میں لگا ہوا ہوں، میں نے بھی اس سے پہلے یہ حدیث نہیں پڑھی تھی۔ جو میں مطالعہ کر رہا تھا اور میرے سامنے یہ حدیث آئی کہ توریت کا ثواب بھی، انجیل کا ثواب بھی، اور زبور کا ثواب اور قرآن کا ثواب۔ اس بات سے ایک نقطہ تو سمجھ میں آتا ہے، ہم تو ابھی تک صرف یہی کہتے تھے جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطے میں ہے، جو نقطہ ہے وہ علی بن ابی طالب ہے۔ ہم تو صرف قرآن کی بات کرتے تھے، اب تو جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری بائے بسم اللہ میں ہیں۔ اب تو جتنی آسمانی کتابیں ہیں، جو مشہور کتابیں ہیں، وہ ساری کی ساری بائے بسم اللہ کے اندر آ گئی ہیں۔ یعنی اب بائے بسم اللہ میں تو ظاہر سی بات ہے وہ نقطہ ہے، اور نقطے میں علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، مولا یہ کہتے ہیں میں ہی تو وہ نقطہ ہوں۔ تو اب عزیزان گرامی 2 جملے کہہ کے ذرا سی بات کو آگے بڑھا دوں اور اس موضوع کی طرف میں چلتا چلوں۔ ہم اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ توریت و زبور و انجیل و قرآن میں کیا ہے یا آسمانی کتابوں میں کیا ہے، تو ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں در علی بن ابی طالب پہ آ جانا چاہیے۔ وہاں زبور بھی ملے گی، انجیل بھی ملے گی، تورات بھی ملے گی، قرآن بھی ملے گا، صحیفے بھی ملیں گے، انبیاء کا نور بھی ملے گا، علم انبیاء کی وہاں نظر آئے گا، اس لیے کہ باب العلم جو ٹھہرے علی ابن ابی طالب۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ السلام کی زندگی آپ اس سے اندازہ لگائیے گا عزیزان گرامی، آپ کو ملاحظہ فرمائیے گا، آپ کے سامنے کی باتیں ہیں جو سب سامنے آ جائے۔ چھٹے امام کی حدیث میں نے ایک ثواب کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب آئیے ہم آتے ہیں امام کی حیات طیبہ کی طرف۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ جو تھا، علوم اور فنون کی توسیع اور دوسری ملتوں کے عقائد و نظریات اور تہذیب و ثقافت کے ساتھ ساتھ، تہذیب و ثقافت یعنی کلچر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، علوم بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، دوسری ملتوں کی باتوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، اسلامی افکار یعنی فکر اسلامی دینا، نظریات اسلامی کو دینا، تہذیب و تمدن اسلامی کو دینا، یہ امام علیہ السلام کا شعار زندگی بن چکا تھا۔ آپ صرف مذہب تشیع ہی کی تبلیغ نہیں فرماتے تھے، بلکہ کوئی یہودی تھا تو اسے یہودیت کے بارے میں بتاتے تھے، کوئی عیسائی تھا تو عیسائیت کے بارے میں بتاتے تھے اسے، کوئی مجوسی تھا تو مجوسی کے اعتبار سے اس کو بتاتے تھے۔ یعنی تمام علوم کو امام جعفر صادق علیہ السلام پہنچایا کرتے تھے، اور امام علیہ السلام اس کے مسلک کے اعتبار سے، اس کے مذہب کے اعتبار سے اسی کی زبان میں اس کو جواب دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ کے جہاں اتنے شاگرد تھے، 4000 شاگرد، ان میں کچھ ممتاز شاگرد تھے جو بالکل ہائی لیول کے شاگرد ہوتے ہیں، جو بڑے قریب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اپنے ٹیچر سے، یا قریب شاگرد ہوتے ہیں اپنے استاد سے، ان میں سے کچھ افراد پائے جاتے تھے۔ کون کون تھے وہ لوگ؟ آپ کے ممتاز شاگرد جو اعلیٰ شاگرد تھے، ان میں ایک ہشام ابن حکم تھے،
دوسرے محمد ابن مسلم تھے، تیسرے ابان ابن تغلب تھے، چوتھے ہشام ابن سالم تھے، پانچویں مقصد ابن عمر تھے، اور چھٹے جابر ابن حیان کا نام بڑا خاص طور سے تاریخ اسلام میں لیا جاتا ہے۔ میں نے یہ 5-6 شاگردوں کے نام جو راوی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، امام کے خاص شاگرد بھی ہیں، ان کے نام آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ جابر ابن حیان کی ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ علم کیمیا میں بہت شہرت حاصل رکھتے تھے اور بابا علم کیمیا کے نام سے مشہور تھے۔ جابر ابن حیان، دیکھیے ہر ایک کا اپنا ایک مزاج تھا، میں ہر ایک کے مزاج کو تو نہیں پیش کر سکتا ہوں لیکن آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جابر ابن حیان علم کیمیا میں، علم کیمیا کیا یعنی کیمسٹری کا علم، کیمسٹری کے علم میں فادر آف کیمسٹری اس زمانے میں کہلائے جاتے تھے جابر ابن حیان۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ جابر ابن حیان جب بابا علم کیمیا فادر آف کیمسٹری کہلاتے تھے تو لوگ سوچتے تھے یہ کیسا انسان ہے کہ اسے علم کیمیا کیمسٹری کا علم ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کیمسٹری کا علم جو ہوتا ہے وہ علم طبیعیات کی بحث کرتا۔ علم طبیعیات کیا ہوتا یہ تو آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ماشاءاللہ میرے سامنے بڑا پڑھا لکھا مجمع، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ماسٹر کیے ہوئے، کوئی پی ایچ ڈی کیے ہوئے، کوئی اس سے بالا تمام وہ مومنین میرے سامنے تشریف فرما جو ایک ایڈوانس ملک کے اندر، ایک فاسٹ ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ میں تھوڑی نہ بتاؤں گا کہ علم کیمسٹری کیا ہوتا ہے، علم فزکس کیا ہوتا، اس بارے میں بحث نہیں کروں گا۔ کیمسٹری کی تو اتنی سی بات ہے علم کیمیات کی کہ طبیعیات کے اوپر بحث کرتا، فزکس کے اوپر بحث کرتا، اور پھر یہ کیمسٹری کا علم جو ہے وہ علم حیاتیات پر بحث کرتا۔ یہ علم حیاتیات کیا ہے یعنی بایولوجی کے اوپر بحث کرتا، اور جب یہ بایولوجی کے اوپر بحث کرتا تو اس سے آگے اور کیمسٹری کا علم کبھی قدرتی چیزوں کو بیان کرتا یعنی آرگینک جو چیزیں انہیں بیان کرتا، کبھی ان آرگینک چیزوں کو بیان کرتا۔ اما کمال کی بات ہے جابر ابن حیان جیسا شخص اس زمانے میں فادر آف کیمسٹری کہلایا جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا یہ علم کیمیا جابر کے پاس میں آیا کہاں سے ہے، کہاں سے اس طریقے سے یہ چیزیں آئیں، تو لوگوں نے کہا یہ جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ دیکھیے ملاحظہ فرمائیے آپ کی خدمت میں، اور عناصر اربعہ کی جو بحث کی ہے، جو 4 ایلیمنٹس ہیں عناصر اربعہ، جس میں مٹی ہے، خاک مٹی ہے، پانی ہے، آگ ہے اور ہوا ہے۔ آج 1800 عیسوی میں سائنس والوں نے اس بات کو پیدا کیا ہے کہ کائنات کے اندر جو چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ انہی چیزوں سے مل کے بنتی ہیں، یعنی اس میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، مادہ مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں آگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ عناصر اربعہ کو 4 ایلیمنٹس کو آج سے 1250 برس پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ 1000 سال کے بعد جامعۃ الازہر کی یونیورسٹی اس کے اوپر ریسرچ کر کے اس بات کو کہتی ہے کہ قال الصادق صدقا وعدلا، جو جعفر صادق نے کہا وہی بات سچ ہے، وہی بات درست ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ دیکھیے نا اس طریقے سے بحث کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اور جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے بحث کی عناصر اربعہ کے اوپر کس طریقے سے تخلیق ہوئی ہے، تو تصور تخلیق کے عناصر اربعہ یعنی کریٹ کرنے کے لیے جو 4 ایلیمنٹس تھے ان کے بارے میں جو بحث کی ہے اس کو قرآن نے کس طریقے سے بیان فرمایا۔ قرآن مجید نے کائنات ارض و سما کی تخلیق اور ارتقاء کے باب میں جو 4 بنیادی چیزیں، وہی کون سی؟ پانی، ہوا، آگ اور مٹی، ان کے بارے میں خود قرآن مجید کا اپنا ایک نظریہ ہے جو سائنسداں افرادوں نے اور بہت سے مفسرین نے اور بہت سے ریسرچ اسکالرز جو ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں تخلیق کائنات کا آغاز ابتدا ایک تخلیقی وحدت یعنی پرائمری سنگل ماس۔ یہ پرائمری سنگل ماس یعنی بڑے پیمانے پر جو کیا گیا تھا تو کس طریقے سے کیا گیا تھا، ان چیزوں کو کیسے کیا گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں زمین و آسمان ایک چپکی ہوئی چیز تھی، لیکن خداوند عالم نے چاہا کہ جب ان چیزوں کو خلق کرے اور الگ الگ کرے تو ایک
دھماکہ سا جس کو کہتے دھماکہ سا ہوا اس کے ارادے میں. اس نے ایک ارادہ ایسا کیا کہ یہ چیزیں الگ الگ ہو جائیں. تو جب یہ چیزیں الگ الگ ہونے لگی تو ابتدائے تخلیق میں خالی حالت ایک دکھائی دی, دخانی حالت. وہ دخانی حالت کیا تھی؟ دخانی حالت یعنی وہی آگ والی حالت. ظاہر سی بات ہے, دو چیزیں چپکی ہوئی ہوں, کسی چیز کو ہم کسی چیز کے ذریعے سے بلاسٹ کر کے نکلے تو اس میں ایک دھواں سا نکلتا, ایک گرد و غبار سا نکلتا. دنیا والے اس زمانے میں اس پہ بحث کر رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے جدید سائنس اس پہ بحث کر رہی, لیکن وار کمال امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, امام نے 1250 برس پہلے ایک ایک مسئلے کے اوپر روشنی ڈال کے بتا دیا کہ امام جعفر صادق کس حدوں تک ہیں اور تمہیں کون کون سا تحفہ دے کر کے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. موضوع نہیں ہے مجلس کا, میرا جدید سائنس موضوع نہیں ہے مجلس کا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کیمیا کیمسٹری کے اوپر بحث کی اور اس کی جتنی شقیں ہیں, بایولوجی میں آ جائیے آپ یا دوسرے مسائل میں آپ آ جائیے, جتنی اس کے اندر شقیں پائی جاتی ہیں, فزکس کے اندر آ جائیے آپ, آرگینک چیزیں جتنی اس کے اندر آ جائیے, ان آرگینک چیزیں جتنی اس کے اندر آ جائیے, ہائیڈروجن اور یہ جتنی چیزیں ہیں اس کے اوپر مفصل بحث ہوئی ہے. جابر بن حیان نے کی ہے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص شاگرد نے. جس کا شاگرد سائنس میں 1250 برس پہلے اتنا ہو تو اس کا استاد کتنا عظیم ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اہل سنت کے درمیان گرامی بڑی اہم چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. اہل سنت کے درمیان مشہور 4 مکاتب فکر جو ہیں, کون کون سے؟ حنفی, مالکی, حنبلی اور شافعی. یہ چاہے بلا واسطہ یا بالواسطہ یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, یہ دونوں جملے بلا واسطہ بالواسطہ, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ, یہ چاروں کے چاروں مکتبے تفکر اہل سنت شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. اور امام ابو حنیفہ نے تقریباً 2 سال تک تو براہ راست آپ سے کسب فیض کیا, اور ان 2 سالوں کو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا لولا السنتان لہلک نعمان. ان کا نام تھا نعمان بن ثابت. یہ کہتے ہیں اگر 2 سال جعفر صادق کے نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. بڑا عظیم جملہ کہہ کر امام ابو حنیفہ چلے گئے. اپنے بزرگوں کی طرح انہوں نے بھی ایک جملہ کہہ دیا, انہوں نے 70 مرتبہ کہا تھا لولا علی لہلک فلان, انہوں نے 2 مرتبہ اس بات کو کہا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذرا اس مزاج سننے کی عادت ڈالیے گا. ملاحظہ فرمائیے, یہ کہتے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا. میں ان 40 حدیثوں میں سے 2-3 حدیثیں بھی آپ کی خدمت پیش کروں گا علمی اعتبار سے, اور اگر مجھے وقت رہا تو میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آنے والے بیٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی بارے میں جو بیان فرمایا اس میں بہت ساری حدیثیں, اس میں سے 10 سے 12 حدیثیں میں نے جمع کی ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ امام نے آنے والے اپنے اس بیٹے کا جس کے ہم غیبت کبریٰ میں آج زندگی گزار ہیں ان کے بارے میں کیا بیان فرمایا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 دور سنیے. پہلا دور اپنے دادا امام زین العابدین اور اپنے والد ماجد امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ گزارا, اور یہ دور جو تھا وہ 83 ہجری سے 114 ہجری تک کا تھا. پھر دوسرا دور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا 114 ہجری سے 140 ہجری قمری تک تھا, اور یہ دور آپ کا علوم آل محمد اور فقہ آل محمد کے پھیلانے میں تھا. اس دور میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلامی علوم اور معرف اسلامی پھیلانے کا بھرپور موقع ملا تھا. 114 سے 140 کیوں ملا تھا؟ اس لیے کہ بنو امیہ, جیسے میں نے اشارہ کیا تھا, بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں ٹکرا رہے تھے حکومت کی وجہ سے, اور امام ایک ثالثی پالیسی 3rd پرسن جو ہوتا ہے
وہ اپنے اعتبار سے اپنے کام میں مشغول تھے، حکومتوں کی توجہ ان کی طرف نہیں تھی۔ یہ دوسرا دور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تیسرا دور تھا 8 برس کا آپ کا، 140 ہجری سے 148 ہجری تک، جو کہ آپ کی شہادت 148 ہجری میں ہوئی۔ اس دور میں جو خلیفہ وقت تھا وہ منصور دوانقی تھا، جس جو کہ حکومت کا سخت دباؤ تھا چھٹے امام کے اوپر، بہت سخت دباؤ، اور ہر طرح کی قسم کی نقل اور حرکت پر مستقل نظر رکھی جاتی تھی۔ کون امام جعفر صادق سے مل رہا ہے، کون امام جعفر صادق کے پاس آ رہا، کون امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کس کے پاس میں جا رہے ہیں، ایک ایک قدم پھونک کر رکھا جاتا تھا 140 ہجری سے 148 ہجری تک۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ نے اب سے پہلے، اب دیکھیے ظاہر سی بات ہے امام کی 65 سالہ زندگی ہے، اس 65 سالہ زندگی کو 2 مجلسوں کے 65 منٹ میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ امپاسبل ہے، یہ تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ سرخیاں پیش کی جا سکتی ہیں کہ امام کس دور سے گزرے۔ جہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شاگرد پیدا کیے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہمارے سامنے آئیں، ان حدیثوں میں سے چونکہ میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، ہر علم میں، ہر موضوع میں، ہر ٹاپک میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں پائی جاتی، لہذا میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں یہاں سے شروع کرتا ہوں تاکہ تبرکن اور تیمنن ہماری بخشش کا سہارا ہو جائے اور ثواب جاریہ ہو جائے۔ اور چونکہ آپ کے یہاں شب جمعہ ہے، ہمارے یہاں جمعے کی صبح، اس لیے میں خطبے میں لے لینا کہتا ہوں آپ کی وجہ سے، یعنی اس رات سے لے کے آخر، کیونکہ مجلس آپ کے یہاں ہو رہی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ امام ارشاد فرماتے، دیکھیے ہر اعتبار سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی امام نے حدیث ارشاد فرمائی ہے، جس کی ہم اہمیت نہیں سمجھتے۔ امام کی حدیث سنی 40 حدیثوں میں سے، تقلیم الاظفار یوم الجمعہ یومن من الجزام والبرس والعما وان لم تحتج فحقها حقا، وقال علیہ السلام اخذ الشارب من الجمعہ الى الجمعہ انا امان من الجزام۔ امام ارشاد فرماتے جمعے کے دن ناخون کاٹنا، دیکھیے ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے، لیکن ایک امام معصوم اس کا وسیلہ، امام معصوم حوالے کے ساتھ میں بات کر رہے ہیں، کہتے جمعے کے دن ناخون کاٹنا جزام، برس اور بصارت کی کمزوری سے سلامتی کا سبب بنتا ہے، یعنی کوڑ پیدا نہیں ہوگا، سفید نشان پیدا نہیں ہوں گے، اور یہ بصیر ہماری جو بصارت ہے یہ کم نہیں ہوگی، صرف جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے۔ خدا عالم نے کیا اس کے اندر مصلحت رکھی ہے، یہ امام علیہ السلام جانے جمعے کے دن۔ اور امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے آپ خدا نہ خواستہ کوئی برس میں مبتلا، وہ جو سفید نشان ہو جاتے ہیں، جزام میں مبتلا، استغفر اللہ ربی واتل خدا ان بیماریوں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ بصارت میں بصیرت کم ہے، پر بصارت کم ہے، دیکھنا اس کی بینائی کم ہو گئی، امام کہتے جمعے کے دن ناخن کاٹو، ان چیزوں سے محفوظ رہو گے۔ اور پھر امام علیہ السلام کا اگلا جملہ، اگر ناخن کاٹنا ممکن نہ ہو تو ان کے سروں کو تراش ہی لیا کرو، کم سے کم کسی چیز کے ذریعے سے ضرور تراشا کرو، ضرور انہیں تھوڑا سا کم کر لیا کرو۔ اور جمعے کو مونچھ چھوٹی کرنا جزام اور برس سے نجات کا سبب بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی چیزیں ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کس طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد کیا۔ یہ ہوا جمعے کی فضیلتوں میں ایک حدیث۔ اب امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شیعوں کی پہچان بتاتے، ہمارے چاہنے والے کیسے۔ اب میں اتنی لمبی اس میں تو نہیں جا پاؤں گا، لیکن کیا کروں، ایک دو حدیث سے آپ کی خدمت میں تبرکن پیش کرنا چاہوں گا۔ امام اپنے شیعوں کی پہچان میں کہتے امتحنوا شیعتنا عند ثلاث، ہمارے شیعوں کو 3 چیزوں میں آزماؤ، یعنی اگر یہ 3 چیزوں کے پابند ہیں تو سمجھو ہمارے شیعہ ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا شیعہ نہیں ہے، کیونکہ امام نے نہیں کہا، لیکن کہا امام نے کہا آزماؤ ہمارے شیعوں کو ان 3 چیزوں کے ذریعے، آیا اس کے پابند ہے یا نہیں ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا؟ عند مواقیت الصلاۃ کیف محافظتہم علیہا،
نماز کے وقت وہ نماز کی کس طرح رعایت کرتے ہیں. ہمارے شیعوں کا امتحان لو، انہیں آزماؤ، آیا نماز کے وقت کے پابند ہے یا پابند نہیں ہے. دیکھیے امام علیہ السلام کی نگاہ ہمارے شیعوں کو اپنے شیعوں پر اس طرح بھی ہے کہ آیا ہمارے شیعہ نماز کے وقت کی پابندی کرتے یا نہیں کرتے. وَعِنْدَ أَسْرَارِهِمْ كَيْفَ حِفْظُهُمْ لَهَا عِنْدَ عُدُوِّنَا. اور ایک دوسروں کے دوسری چیز شیعوں کو آزماؤ، ہمارے ایک دوسروں کے رازوں کو کس طرح چھپاتے ہیں ہمارے شیعہ. ایسا تو نہیں کسی کا راز پتا چل گیا، کوئی سیکرٹ بات ہے اور وہ ہم دنیا بھر میں بتاتے گھومتے ہیں، ہم فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا، فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا، فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا. نہیں، امام نے کہا پہچانو ہمارے شیعوں کو، کہیں دوسروں کا راز تو فاش نہیں کرتے. تیسری چیز وَإِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ كَيْفَ مُوَاسَاتُهُمْ لِإِخْوَانِهِمْ فِيهَا. جسے جناب جہاں زیب صاحب بھی اپنی نظامت میں اس قرآن مجید کی آیت کی طرف اشارہ کر رہے تھے، آپ ارشاد فرماتے اپنے اموال کو اور دولت کو کس طرح دوسروں کے مسائل حل کرتے ہیں. اپنی دولت کس طریقے سے دوسروں کے ساتھ کام آتی ہے، اپنا مال کس طریقے سے دوسروں کے کام میں آتا ہے. یہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمارے شیعوں کو پہچانو کہ وہ دوسروں کے حقوق کو کس طرح ادا کرتے ہیں. آیا دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آیا دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں یا ادا نہیں کرتے؟ دیکھیے یہ امام نے حقوق کی بات کی، اور یہ مستدرک الوسائل وسائل الشیعہ اصول کافی کتاب بہار کی وہ جلدیں ہیں جن کے اوپر بحث کی گئی ہے. آج کی آخری حدیث ہمیں پہنچا نہیں وہاں تک چونکہ مجھے اتنا وقت نہیں ملا، اور وقت کے اندر مجلس کو میں ختم کرنے کا عادی بھی ہوں. اب دیکھیے آپ امام علیہ السلام نے ایک چیز کے اوپر حدیث بیان فرمائے، اور میں یہ جو آپ کی خدمت میں حدیث پیش کر رہا ہوں یہ امام علیہ السلام کی حدیث جامع احادیث الشیعہ، جہاں حدیث شیعہ جمع کی گئی ہیں جس کتاب کے اندر، اس میں جلد نمبر 5 میں اس حدیث کو لکھا گیا. اور اس جلد کے اندر امام علیہ السلام نے صحت و سلامتی کے بارے میں ایک حدیث بیان فرمائی. آپ بھی سنیں گے تو تعجب کریں گے اور کہیں گے کہ امام علیہ السلام کی ہر چیز کے اوپر نگاہ تھی. تو میں یہاں جملہ محترمہ کہتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ امام ہی کیا جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی نگاہ نہ رکھتا ہو، اس لیے کہ وہ ہر شے کا امام ہوتا ہے. امام ہر شے کا امام ہوتا. امام ارشاد فرماتے علیکم بالشلجم، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم شلجم کو اہمیت دو، شلجم کھانے کو اہمیت دو. فکلو ہو، تم شلجم کو کھاؤ، اور اہل انسانوں کے سوا دوسروں سے جب کھاؤ شلجم تو چھپا کر کے کھاؤ، دوسرے افراد کو نہ دیکھتے ہوئے اہل خانہ کے علاوہ. یعنی کتنی معنویت ہے اس غذا کے اندر. امام کہتے ہیں دوسروں سے چھپاؤ، شلجم کو تم کھاؤ. اور پھر امام ارشاد فرماتے اور ہر شخص میں جزام کی کوڑ کی ایک رگ ہوتی ہے بدن کے اندر، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی مبتلا ہو، ایک جزام کی ایک رگ ہوتی ہے ہر انسان کے اندر. بس شلجم کھا کر کے اس رگ کا خاتمہ کر دو. شلجم کھاؤ گے تو وہ رگ ختم ہو جائے گی خود بخود. دیکھیے آپ امام علیہ السلام نے کس طریقے سے بیانات فرمائے. نہیں رہا وقت مجھے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں امام کی کچھ اور حدیثیں پیش کرتا. چونکہ آپ شب جمعہ میں بیٹھے ہیں، چلتے چلتے ایک ثواب کی حدیث آپ کی خدمت میں اور پیش کر دوں. امام ارشاد فرماتے ہیں جو نماز صبح کے بعد میں کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یعیدها 7 مرات، جو 7 مرتبہ اس کو دہرائے گا تو خداوند عالم 70 بیماریوں کو اس سے دور کر دے گا. اور ان میں جزام اور برس کی بیماری بھی ہے جسے اللہ شفا عطا فرمائے گا. ایک لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے میں امام معصوم علیہ السلام نے کتنی معنویت رکھتی، کتنی بیماریوں کو دور رکھا. اور اس کے بعد دیکھیے امام کا ہر موضوع میں ایک راوی آیا امام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد میں نے شاید پچھلی بار آپ کی خدمت میں یہ روایت پڑھی تھی، نہیں پڑھی مجھے ذہن میں نہیں، لیکن میں ثواباً پڑھنا چاہتا ہوں. امام کی خدمت میں آئے، مولانا نے پوچھا کہاں تھے؟
کل دکھائی نہیں دیے؟ کہا مولا مجھے کچھ کام تھا، میں اس لیے آپ کی خدمت میں نہیں آیا. چونکہ تقیہ کا دور چل رہا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے امام کو بتاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کسی پریشانی میں آ جائے حکومت کی نگاہ. تو امام سے کہتا ہے کہ مولا کچھ کام تھا. تو امام کہتے ہیں کان الماتم فی بیتک، تیرے گھر میں مجلس ہو رہی تھی تو اس لیے نہیں آیا تھا. کوئی چیز چھوڑی نہیں امام، مجلس ہو رہی اس لیے آیا. کہ مولا ہاں کچھ ایسا ہی تھا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لیکن تو نے ہمیں نہیں بلایا. کہتے ہیں مولا کچھ وجوہات تھی جو میں نے آپ کو نہیں بلایا. تو امام کہتے ہیں لیکن میں تمہارے یہاں مجلس میں موجود تھا. مولا میرے یہاں مجلس میں چھٹے امام، مولا میرے یہاں مجلس میں موجود تھے. کہاں؟ کہ تم نے اپنے گھر سے باہر جہاں لوگ اپنے نالین اتار رہے تھے وہاں ایک سفید کپڑا بچھا رکھا تھا. کہاں مولا میں نے بچھا رکھا تھا. کہ میں اسی سفید کپڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہو گیا. کہتا مولا آپ تو صدر مجلس تھے، اندر تشریف لے آتے. کہا نہیں میں وہیں پر صحیح تھا. کہ نہیں مولا میں نے آپ کو دیکھا نہیں، میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ وہاں سفید کپڑے پر بیٹھے ہوئے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا مولا آپ اندر کیوں نہیں آ گئے، آپ شروع میں کیوں نہیں بیٹھے؟ ایک بات امام کہتے میں کیسے آتا، میری مادر گرامی فاطمہ زہرا بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، میں اپنی مادر گرامی کے ساتھ بیٹھا تھا. یہ حسین کی مجلس ہے جس میں امام جعفر صادق خود بھی جاتے ہیں، ان کی والدہ ماجدہ بھی آتی ہے. اردو فاؤنڈیشن والوں کو مرحبا صد مرحبا کہ آپ حسین کی مجلس کا اہتمام ہر شب جمعہ کرتے ہیں. ہم اور آپ کے لیے صرف دعائیں دے سکتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعائیں. لیکن جب زہرا کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھتے ہوں گے، زہرا کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہے. جب زہرا دعا کرتی ہوگی پروردگار میرے لال کی مجلس برپا کرنے والوں کے توفیقات بھی اضافہ فرما، تو ضرور وہ منظر سامنے آ جاتا ہوگا. مولا آپ نے صرف کربلا کو سنا ہے، ممکن عالم ارواح سے آپ نے دیکھا ہو لیکن آپ نے دیکھا نہیں. آپ کو مجلس کی اتنی اہمیت، آپ وہاں تشریف رکھتے ہیں جہاں نالے لوگ اتارتے ہیں. لیکن ہائے میرا مولا سجاد جب کہیں مجلس میں جاتا تھا، کسی خوشی کے ماحول میں جاتا تھا تو میرا مولا کہتا تھا اگر میرے بابا کی مجلس کرو گے تو میں حاضر ہوں گا، ورنہ میں تمہارے یہاں نہیں آؤں گا. اگر کسی کی شادی بھی ہوتی تھی، حسین کے مصائب پڑھے جاتے تھے، سید سجاد وہیں نالین کے پاس بیٹھ کر ایک ہی سرد آہ بھرتے تھے، کہتے تھے آہ میرا بابا پیاسا مارا گیا، آہ میرے بابا کو آخری وقت نہ ملا. اور جناب سکینہ کا تذکرہ آپ سلام میں سن رہے تھے تو آخری جملہ پڑھ کے مصائب کو ختم کرنا چاہتا ہوں. مجھے مصائب جعفر صادق کے بھی پڑھنے تھے لیکن میں ایک جملہ پڑھ کے مجلس کو ختم کروں گا. آزادارو، حسین کی پیاس کو ہر ایک نے یاد کیا لیکن جیسا سکینہ نے یاد کیا کسی اور نے یاد نہیں کیا. جب زلجنا باغے کٹائے ہوئے خیموں کے قریب آیا، سب سے پہلے سکینہ خیموں سے دوڑی، زلجنا کی ٹانگوں سے لپٹی، آواز دیا یا جوادو، اے میرے بابا کے زلجنا مجھے صرف اتنا دے، حل سقیا بھی ام قتلا جشانا، مجھے اتنا بتا دے میرا بابا، میرے بابا کو پانی مل گیا تھا یا پیاسا ہی قتل کیا گیا. ہائے حسین تیری مظلومیت پر لاکھوں سلام. تیری بیٹی نے سوال بھی کیا تو پانی کا سوال کیا. میرا حسین کتنا پیاسا تھا کوئی بیان نہیں کر سکتا، یہ سکینہ بتائیں گی. ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، پیاسا مارا گیا. اللہ ولعنت اللہ اللہ قوت سیاد عبادت کو قبول فرما. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. صاحب سے تماس کروں گا کہ زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر قمر آپ کے ساتھ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. متوجہ زیارت، آج زیارت پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں اپنی جانب سے، اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے، اور مرحومین ملت جعفریہ اور خصوصاً مرحومین ناصر جعفری صاحب کی کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں. قربتاً اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا عباد اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولایا یا عباد اللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس من مدلہمات ثیابها، واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البر التقی الرضی زکی ہادی المہدی، واشہد ان الائمة من ولدک الکلمۃ التقوی وعلام الہدى وعروۃ الوثقى والحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسولہ انی بکم مؤمن وبیا بکم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی وقلب لقلبکم سل وامر لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم وعلى ارواحکم وعلى اجسادکم وعلى اجسامکم وعلى شاہدکم وعلى غائبکم وعلى ظاہرکم وعلى باطنکم. السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا مغیث الشیع وجوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ یا علی بن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعائے استغاثہ میں شریک ہو جائیے. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنہ ارضک طوعا
وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ کیا روحانی سے مجلس مولانا کا ماشاء اللہ کیا بات نظر بہترین مجلس رہی. بہترین یہ تک ہے ان روحوں کی جن کے لیے یہ ہم مثال کر رہے ہیں. یہ ان کی بات ہے. یہ ناصر بھائی آپ کے گھرانے کے جو مومنین مرحومین ہیں یہ ان کی برکت سے اس میں اتنی رحمت آئی. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح انتہائی خوبصورت انداز میں آپ نے زیارت و دعا کروائی. جی ماشاء اللہ. ناصر بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس سے پہلے کہ میں اب دو الفاظ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سب کا کہ جو حاضرین اور شرکا کا، اور خاص طور پہ یہ صدقہ جاریہ شروع کیا ہے ہمارے جو مہربان ہیں ڈاکٹر ظفر جعفری صاحب نے، کہ ہم لوگ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے اپنے گھر کی کمفرٹ سے اس میں شامل ہو لیتے ہیں. جیسے آج مولانا کو پوچھنا پڑا کہ اپنے حسنین صاحب کہاں سے پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک فیملی بنا دی انہوں نے ہم سب کا آپس میں پیار محبت کے ساتھ. پوری دنیا میں بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ دکھ میں شریک ہو لیتے ہیں. تو ایک دفعہ پھر میں سب پڑھنے والوں کا، سب انتظام کرنے والوں کا، خاص طور پہ عباس کا جو پس پردہ سارے کام کرتا ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور واپس آپ کو جہاں سے بہت شکریہ ناصر بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور آج کے جو بھی پڑھا گیا مجلس کے مسائل مصائب، ہمارا مرثیہ حدیث قصہ، اس کے علاوہ جو بھی زیارت و دعا، سب کا ثواب آپ کے مرحومین کو اللہ تعالیٰ بھکے پنجتنے عطا فرمائے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں تمام حضرات سے آج کی شب جمعہ کی اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پھر ملاقات ہوگی. میری طرف سے سب کو السلام علیکم اور شب بخیر. ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو. وعلیکم السلام جناب جہانگیر صاحب. یقیناً آپ نے پھر آج ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے آج کی نظامت انجام دی. مولانا بالکل تمام رحمتیں و برکتیں آپ کے خاندان پہ نازل کرے. آمین. اور آج تو مجھے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے کہ ہمارے حسین نقوی صاحب نے مرثیہ پڑھا، بڑے اچھے انداز میں پڑھا. مجھے اس کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ حسین صاحب مرثیہ بھی پڑھتے ہیں. بہت اچھا. شکریہ. جس نام سے اسلام جس نام سے اسلام